اچھا، پھر پیغمبر اسلام نے حلال و حرام سے متعلق بھی خطبہ غدیر کے اندر بہت کچھ گفتگو فرمائی ہے اور احساس دلایا ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل نہ کریں اور خدا اور اس کی حجتوں نے جو کچھ بیان کر دیا بس حکم خدا کو وہیں تک رکھیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ اور پیغمبر اسلام نے غدیر سے ریلیٹڈ جتنے بھی یہ گفتگو ہوئی ہیں اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ خاص طور پر زور دیا ہے، اور پیغمبر نے جملہ ارشاد فرمایا کہ میں اس بات کو تکرار کے ساتھ کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، تکرار کے ساتھ کہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا۔ دیکھیے بہت اہم ترین خطبہ غدیر کے اندر صرف یہ کہ قصیدہ خوانی والا صرف پہلو نہیں بلکہ اس کے اندر ذمہ داریاں بھی بتائی گئی۔ باقاعدہ خطبہ غدیر میں جو موضوعات اور کلمات کی جو تعداد ہے وہ بھی علماء نے پوری ریسرچ کے ساتھ لکھی ہے، کیلکولیٹ کی۔ خدائی صفات پر 110 جملے پیغمبر نے اس خطبے کے اندر ارشاد فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام پر 50 جملے ارشاد فرمائے ہیں، اور امام ولایت ائمہ علیہ السلام پر 10 جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ امام زمانہ کی حکومت کے متعلق 20 جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ حلال و حرام کے متعلق بھی 20 جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ کلمہ ائمہ یعنی ائمہ کا جو کلمہ ہے یہ تقریباً 10 جملے اس متعلق ارشاد فرمائے ہیں۔ مہدی جو امام زمانہ کا لقب ہے 4 جملے اس متعلق ارشاد فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ فضائل امیر المومنین پر 20 جملے ہیں۔ اسی طرح سے 50 سے زائد آیت قرآنی جو شاہد اور تفسیر کے طور پر اور تشریح کے طور پر پیغمبر اسلام نے جو اس خطبے کے اندر وہ 50 سے زائد ایسی آیتیں ہیں جو پیش کی ہیں، اور خود غدیر خم کے اس پس منظر میں واقع غدیر کے تقریباً 10 آیات قرآنی تو 10 سے زائد آیت قرآنی تو نازل ہوئی۔ ایک آدھ آیت صرف سے صرف لوگ واقف ہیں، لیکن 10 سے زائد آیتیں کم سے کم غدیر خم کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ اچھا، اب ایک سوال یہ ہے، تھوڑی سی بات اس متعلق بھی ہو جائے، بس تھوڑی سی دیر رہ گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ اتنے ایسے ایسے پروگرام دیکھ لیتی ہیں جو 2-2 گھنٹے کے ہوتے ہیں، تو اگر ہمارے آقا و مولا کے لیے کہ 2 گھنٹے کا اس طرح کا پروگرام مستقل آپ کو اٹینڈ کرنا پڑ جائے تو میرا خیال ہے اتنا پریشان نہیں ہونا ہے۔ اچھا، کہ پیغمبر اسلام نے آخر بیعت کیوں لی؟ کیا ضرورت تھی الگ سے بیعت لینے کی؟ دیکھیے پیغمبر نے اس سے پہلے بھی تو کتنے سارے احکامات دیے، بس احکام آتے تھے، نص رسول ہوتی تھی، لوگ ویسے ہی مانتے تھے، لیکن پیغمبر جانتے تھے کہ اس بیعت کو آنے والے دنوں میں ثقیفہ کی بیعت کے مقابلے میں آ کر اس کو باطل کرنا، تاکہ جب لوگ بیعت توڑ کر کسی نئی بیعت کو اختیار کریں تو ان کا وہیں پر ابطال ہو جائے کہ یہ وہی شخص ہے جو کچھ ایام پہلے حکم خدا اور رسول پر امیر المومن کی بیعت کر چکا ہے اور اب یہ بیعت شکنی کرنے جا رہا ہے۔ دیکھیے دیگر بیعتیں بھی جو ہوئی ہیں وہ الگ نوعیت کی تھیں، اس میں فقط چند افراد تھے جو یہ آپس میں ایک دوسرے کا انتخاب کر رہے تھے یا اپنی بنائی ہوئی شورا کے ذریعے انتخاب ہو رہا تھا، لیکن اس بیعت میں اور دیگر بیعتوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب ایک سوال ہے، بس ویسے تو اتنا بڑا موضوع تھا غدیر کا، لیکن ایک سوال کہ اتنے دماغوں میں آتا ہے 1,20,000 صحابہ کا مجمع، اتنے واضح اعلان کے بعد لوگوں نے بیعت شکنی کیوں کی؟ بہت اہم سوال۔ دیکھیے کیسے ممکن ہے، لوگ اکثر معترضین یہ سوال کرتے ہیں کہ 1,20,000 صحابہ کا مجمع ہو، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے حدیث غدیر سنی ہو اور ثقیفہ میں کوئی اعتراض نہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں نے جو کچھ بھی عمل کیا وہ ایک الگ طرف ایک بات رہی، اس کا بھی جواب آ جائے گا، لیکن یہ بات ایک طے شدہ ایک کنفرم واقعہ ہے جس کا آج تک کبھی کسی نے کوئی انکار نہیں کیا۔ تمام تفاسیر میں، تمام علم کلام کی کتابوں میں، تمام ادبیات میں، تمام تاریخ میں، احادیث کے تمام شیعہ و سنی ذخیروں میں اس واقعے کی تفصیلات سے تمام کتابیں بھری پڑی۔ خود امام نسائی انہوں نے 250 واسطوں کے ساتھ اس واقعہ غدیر کو نقل کیا، تو اس کے واقع ہونے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں۔ ہاں وہ سوال البتہ اپنی جگہ رہتا ہے کہ لوگوں نے پھر خاموشی کیوں اختیار کی؟ تو پہلی بات تو یہ کہ پیغمبر اسلام کے جتنے بھی مخلص اصحاب تھے سب لوگوں نے خاموشی اختیار نہیں کی تھی، بلکہ بعض افراد تو باقاعدہ بولے تھے، انہوں نے اعتراض کیا تھا۔ حضرت سلمان نے، حضرت مقداد نے، طلحہ نے اور زبیر نے بھی، اور باقاعدہ حضرت زبیر نے تو ثقیفہ کے سرداروں پر تلوار تک کھینچ لی تھی،
یعنی ایسا نہیں تھا کہ سب لوگ مان گئے. اچھا بعض افراد جو نہیں مانے تھے, کچھ ایسی ان کے خیال میں کچھ مصلحتیں تھیں یا وہ خون خرابے سے گریز کرنا چاہتے تھے. کچھ لوگ اس وجہ سے بعد میں اس چکر میں نہیں پڑے اور اپنے آپ کو ایک لحاظ سے غیر جانبدار انہوں نے کر لیا. بعض افراد جو تھے وہ بعض دھمکیوں کی وجہ سے خوف زدہ تھے, اس وجہ سے خاموش ہو گئے. ہر آدمی دھمکی کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا. کچھ افراد کو کچھ فائدے مستقبل میں ملنے والے تھے اور امیر المومنین کی شخصیت اور کردار سے واقف تھے کہ یہ تو کوئی سا بھی فائدہ ہمیں ملے گا نہیں, ان کی عدالت سے ہم واقف ہیں, ہمیں تو کچھ ملنے ملانے والا ہے نہیں ان کے بعد. تو جہاں کہیں ان کو زیادہ بہتر صورتحال نظر آ رہی تھی اس کی طرف جا رہے تھے. علماء فرماتے بعض اتنے سادہ لوح تھے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں. گاؤں دیہات والے اس زمانے میں عرب ہوتے تھے انتہائی سادہ لوگ. یعنی ابھی بھی آپ دیکھیں گاؤں دیہات میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا, اس کا امیدوار کا نام بھی نہیں پتا ہوتا کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں. آج کل کے دور میں جو اتنا زمانہ ترقی کر چکا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اچھا وہ فلاں نشان کے اوپر اور اونٹ گاڑی پر اور فلاں پھل کے اوپر اور سیب پر اور میز پر اور قلم پر کسی پہ جا کر نشان دے کے وہاں اسٹیمپ لگا دیں. تو اسی طرح سے اس زمانے میں بھی اتنے سادہ لوح ہوتے تھے. اچھا بعض ایسے تھے کہ جو باقاعدہ انکاری تھے اور امیر المومنین سے باقاعدہ کینہ اور دشمنی رکھتے تھے. کتنے ہی کافر اور مشرک رشتہ داروں کو ان کے مختلف جنگوں میں امیر المومنین قتل کر چکے تھے. عربوں کا کینہ تو بہت مشہور ہے نا, تو یہ والی بہت تھی ان کے اندر دشمنی, اس وجہ سے بھی انکار کیا. بعض اتنے زیادہ نادان اور جاہل تھے, حیرانگی ہوگی آپ کو سن کر, لیکن علماء نے لکھا ہے حوالوں کے ساتھ کہ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابو بکر یا حضرت علی جن کی ہم بیعت کر رہے ہیں یہ علی ہیں. اور باقاعدہ ابو جعفر الاسقافی جن کی کتاب المعیار والموازنہ, اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ اس بات کو لکھا ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کی جہل و نادانی کا ثبوت, اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ اس طرح سے نصاب کو پہچانتے تھے اور یہ نام لے کر مخاطب کرتے تھے, علی ابن خطاب, عمر ابن ابی قحافہ, عثمان ابن ابی طالب اور ابو بکر ابن عفان. ان سب کے نام اور بلدیتیں بدل کے, ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم کس سے مخاطب. تو اس زمانے کی ایک یہ بھی وجہ تھی کہ ایسے افراد, اور باقاعدہ بیعت لینے کے لیے بعد میں عربوں کے گروہ کو خطیر رقم جو ہے وہ دے کے بھیجا گیا تھا, جو کہ لالچ میں بہت سارے افراد نئی بیعت کو قبول کر لیں, اور کہا تھا کہ جو پیسے سے قبول کر لے وہ پیسہ لے, اور جو پیسے وہ قبول نہ کرے تو پھر جو ہے اس کے لیے ڈنڈے کو تیار رکھیں, اس کی مار وغیرہ لگائیں. شیخ مفید نے کتاب جمل میں اور شرح اصول کافی میں محمد صالح مازندرانی نے باقاعدہ اس بات کو بیان کیا. اور کچھ لوگ اسلام میں ظاہر ہے کہ مفادات کی پاسداری کے لیے بھی داخل ہوئے تھے, سازشوں کے تحت مال غنیمت کے لالچ میں. بہت سے آپ کو پڑھتی ہیں آپ کتابوں میں کہ پورے قبیلے مسلمان ہو جاتے تھے. تو حیرانگی ہوتی ہے کہ پورا قبیلہ کیسے مسلمان, بھائی کچھ لوگ متاثر ہو کہ بہت سے لوگ متاثر نہیں, پورا قبیلہ کیسے؟ تو پورے قبیلے میں مسلمان ہو جاتے تھے لیکن دل سے قائل نہیں ہوتے تھے, کیونکہ قبیلے کو چھوڑنے کے معنی یہ ہوتے تھے کہ جیسے کوئی بھیڑ جو ہے وہ بھیڑیوں کے غلے میں اس کو چھوڑ دیا جائے. یعنی اگر کوئی شخص قبیلے سے ہٹ جائے اگر, تو اس کو اکیلا پا کر لوگ اس کے مال و اسباب لوٹتے تھے اور اسے قتل کر دیتے. قبیلے کے ساتھ ساتھ رہنا ضروری ہوا. پورے زیادہ تر لوگوں نے یا سردار نے قبول کر لیا تو پورے کا پورا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا, لیکن دل سے مسلمان نہیں تھے. تو اس طرح کے بھی بہت سارے افراد ایسے تھے کہ جو اس طرح کے تھے کہ جو کہ بعد میں انکاری ہو گئے, اور بعض عہدوں کے لالچ میں تھے. کچھ تو آپ کو پتا کہ فتح مکہ کے بعد اسلام کے کتنے وہ افراد کی جنہوں نے اسلام کے خلاف تلوار چلائی تھی, اچانک سے وہ مسلمان ہو گئے, ابو سفیان وغیرہ کی طرح سے, اور کتنے اس قسم کے افراد بھی موجود تھے. تو بہرحال اسلامی معاشرے کی بہت بڑی مصیبت جسے کہا جائے, مشکل ایک نفاق اور منافقین کی صورت میں وہ اس وقت اس زمانے میں موجود تھی. اور علماء نے جو باقاعدہ جنہوں نے قرآن پر کام کیا, انہوں نے ایک بات کو لکھا ہے کہ اگر قرآنی آیات کی ہم ترتیب کا جائزہ لیں تو منافقین کے بارے میں اکثر آیات پیغمبر اسلام کے حیات ظاہری کے آخری زمانے کی, آخری زمانے میں ساری منافقین کے متعلق آیات ہیں. یہی وجہ ہے کہ آخری پیغمبر اسلام کے اس حج کے واقعے کے بعد منافقین نے آپس میں باقاعدہ ایک ایگریمنٹ کیا, سائن کیا تھا کہ, اور اسلام کے خلاف ایک دقیق اور پیچیدہ سازش بھی تیار کی تھی, جو کہ ابھی آج تو ہمارا اس کا موضوع جو ہے وہ نہیں ہوگا. اچھا, اب یہ جو ہوا تھا یہ تمام چیزیں انکار ولایت جن افراد نے کی تھی ان کے بھیانک نتائج بھی سامنے آنے لگے.
کہ جب باقاعدہ امیر المومنین نے اصحاب کی جماعت سے کہا تھا کہ کس کس نے یہ حدیث سنی ہے وہ کھڑا ہو جائے، تو کچھ گروہ کھڑا ہو گیا تھا جس نے گواہی دی تھی اور بعض نے گواہی نہیں دی تھی، اور اس کے نتیجے میں لا علاج بیماریوں کے اندر جو ہے وہ لوگ مبتلا ہو گئے۔ ایک دفعہ کسی عالم سے کسی نے پوچھا تھا، کچھ لوگوں نے اس کو فیس بک وغیرہ پہ 7ویں امام کے نام سے منسوب کر کے بھی ڈالا ہوا ہے، لیکن وہ پتہ نہیں کہ 7ویں امام نے کہا بھی تھا یا نہیں، کہ پیغمبر اسلام نے کیوں کہا تھا کہ کلونا محمد، سب ائمہ کے لیے 14 کے 14 کے لیے یہ بات کیوں نہیں کہہ دی تھی کہ سب کے سب علی؟ تو ان عالم نے یہ بات کہی کہ لوگوں سے غدیر کا ایک علی تو برداشت نہیں ہو تو 14 علی کس طرح سے برداشت ہو جاتی۔ تو بہرحال لوگوں نے اس طرح سے بعد میں باقاعدہ انکار کیا کہ انس ابن مالک جو ایک صحابی تھے، باقاعدہ وہ خود اپنا منہ کو چھپا کے پھرتے تھے، ایسے بیماری چہرے کے اوپر ہو گئی تھی کہ ہر وقت چہرے کے اوپر کپڑا ڈال کے رکھتے تھے۔ ابن قتیبہ نے المعارف کے اندر اور ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ کے اندر ان کا تذکرہ کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور برا بن عازب، یہ بھی اپنے اندھے ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے گواہی نہیں دی تھی، اور ارجح المطالب کے اندر باقاعدہ یہ بات ہے کہ اپنے چہرے کو چھپا کر پھرتے تھے۔ زید ابن ارقم کے متعلق بھی کہ وہ بھی اسی وجہ سے نابینا ہو گئے تھے، اور جریر ابن عبداللہ بجلی یہ بھی گواہی کو چھپانے کے نتیجے میں باقاعدہ اتنے زیادہ اس طرف گئے کہ انہوں نے معاذ اللہ اس کے بعد جو ہے امیر المومنین پر لعنت بھی کی اور جاہلیت اور کافر ہو گئے، یعنی یہاں تک اس بات کا تذکرہ آیا۔